اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب منہاج طالبین کے بعد منتخب حصوں سے قسطوار پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا یہ مضمون آپ کی دو تقاریر پر مشتمل ہے جو آپ نے عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے موقع پر 27-28 دسمبر 1925 کو قادیان میں فرمائیں، اور بیان کیا گیا تھا کہ آپ کا یہ مضمون ان گنت حقائق و دقائق، اسرار و رموز پر مشتمل ہے۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ایک انسان کے دلی خیالات کا دوسرے انسان پر اثر انداز ہونا بتایا جا رہا تھا۔ یہ کہ کالج کے ایک طالب علم کے خیالات داہریت کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ والی سیٹ ایک داہریہ طالب علم کی تھی۔ اس مثال کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں، پس خیالات کی روح ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بات قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس کی مثال حیوانوں میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بلیاں آپس میں لڑنے لگتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر گوں گوں کرنے کے بعد ان میں سے ایک اپنی دم نیچی کر کے چلی جاتی ہے اور لڑائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیروں کے متعلق تجربہ کیا گیا ہے۔ 4-5 کو اکٹھا ایک جگہ چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے جو سب سے زبردست ہوگا وہ کھڑا رہے گا، اور باقی اپنی دمیں نیچی کر کے ادھر ادھر سرک جائیں گے۔ اس وقت اگر ان کے درمیان گوشت ڈالا جائے تو صرف وہی کھائے گا جو زبردست ہوگا، اور باقی بغیر پنجہ مارے چپکے کھڑے رہیں گے۔ مسمرزم جو خیالات کی روح سے ہی متاثر کرنے والا علم ہے، اس کے متعلق میں ایک دفعہ تجربہ کر رہا تھا تاکہ اس علم کے ذریعہ روحانیت پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جا سکے۔ اس وقت ہماری نانی اماں صاحبہ نے کہا، یہ یوں ہی باتیں ہیں، یہ سامنے چڑیا بیٹھی ہے، اسے پکڑ کر دکھا دو تو جانے۔ چڑیا 2-2.5 گز کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے متاثر کیا اور اس کے پاس چلا گیا، لیکن جب میں نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو چونکہ میرا ہاتھ میری اور اس کی آنکھوں کے درمیان آ گیا، اس لیے وہ ہاتھ سے نکل کر اڑ گئی۔ ایک سیاح لکھتا ہے، میں نے جنگل میں دیکھا کہ ایک گلہری بے تحاشا دوڑ رہی ہے مگر دور نہیں جاتی، پھر پھر کر اسی جگہ آ جاتی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک سانپ سر نکالے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آخر وہ بالکل اس کے نزدیک چلے گی اور سانپ اسے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے کوڑا مارا اور وہ بھاگ گیا۔ یہ سانپ کے خیالات کا ہی اثر تھا کہ وہ گلہری بھاگ کر دور نہ جا سکتی تھی اور آخر بالکل قریب آ گئی۔ ایک اور سیاح لکھتا ہے، افریقہ کے ایک جنگل میں میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سانپ اس کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہے۔ میں نے سانپ کو مار دیا۔ بعد میں دیکھا تو وہ جانور بھی اس خوف اور صدمہ سے کہ میں پکڑا جاؤں گا مرا پڑا تھا۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے چیونٹیوں کا گھر بنایا جسے چاروں طرف سے بند کر دیا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ باہر کی طرف سے چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ جب اس کمرہ کو کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اسی جگہ چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں جس طرف چیونٹیوں کا گھر تھا۔ پھر اسے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا اور چیونٹیاں ادھر ہی جا چمٹی، حالانکہ درمیان میں دیوار حائل تھی۔ ان واقعات سے ثابت ہے کہ خیالات کی روح ایک زبردست طاقت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو 70 بار استغفار پڑھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈرتے تھے کہ آپ گندے نہ ہو جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی گندگی کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ بھی استغفار پڑھتے تھے کہ گندگی دور ہی رہے۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو خود گندے نہیں ہوتے،
مگر دوسروں کا سرور قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بس آپ اس لیے بھی استغفار پڑھتے تھے کہ ان پر کسی گندگی کا اثر نہ ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ بیان فرماتے ہیں گناہ کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے گناہ آلود حالتوں کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اب میں گناہ آلود حالتوں کا بھی اس جگہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ گناہ کو برا تو سمجھتا ہے، مگر اکثر لالچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو برا تو نہیں سمجھتا، مگر گناہ کی خواہش بھی نہیں ہوتی، یعنی اگر موقع پیش آ جائے تو گناہ سے نفرت بھی نہیں کرتا۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کو پسند کرتا ہے، مگر اس میں حیا کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے پوشیدہ گناہ کرتا ہے۔ اگر گناہ سے رکتا ہے تو عادت یا رسم کی وجہ سے رکتا ہے۔ پانچویں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان عادت اور رسم کو توڑ کر گناہ کے ارتکاب پر دلیر ہو جاتا ہے اور گناہ کو پسند کرتا ہے۔ چھٹی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو بدی کی ترغیب دیتا اور اسے اچھا قرار دیتا ہے۔ ساتویں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان شیطان کا بروز ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد ہی بدی پھیلانا ہو جاتا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں اس کے مقابلہ میں نیکی کی یہ حالتیں ہیں: اول بخواہش ثواب نیکی کرنا، اول بخواہش ثواب نیکی کرنا، دوم بطور فرض نیکی کرنا کہ خدا کا حکم ہے، سوم نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا، چوہارم نیکی کو بطور عادت کرنا، پنجم نیکی میں ہی اپنی خوشی پانا، ششم دنیا میں نیکی پھیلانے کی کوشش کرنا، ہفتم نیکی کا مجسم ہو جانا اور نیکی کے پھیلانے کو اپنا مقصد وحید قرار دے لینا، یعنی ملائکہ کی طرح ہو جانا۔ اس کے اوپر اور بھی درجے ہیں، مگر وہ کسبی نہیں بلکہ وہبی ہیں، یعنی نبوت کے مدارج ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں اوپر بتایا ہوں کہ اخلاق اور روحانیت میں صرف اس قدر فرق ہے کہ وہی صفات جب بندوں کے متعلق استعمال ہوں تو اخلاق کہلاتی ہیں، اور جب خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوں تو روحانیت۔ اس لیے جو اصول علاج ایک کا ہوگا وہی دوسرے کا۔ اس لیے مجھے اخلاقی اور روحانی بیماریوں کی علاج الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں اس جگہ ان علاجوں کو بیان کرنے کی گنجائش پاتا ہوں جو دوسرے مذاہب نے بیان کیے ہیں یا صوفیہ نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے میں اوپر کی ابتدائی تشریحوں کے بعد گناہ کے علاج کے متعلق وہ اسلامی تعلیم جو میری سمجھ میں آئی ہے بیان کرتا ہوں۔ اسلام نے علاج گناہ کے متعلق گناہ پیدا ہونے کے بعد اس کا علاج کس طرح کیا جائے کہ اس سوال سے پہلے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا احتیاط کی جائے کہ گناہ پیدا ہی نہ ہونے پائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سوال کے جواب میں گناہ کے دور کرنے کی کنجی ہے۔ کپڑے کے میلا ہو جانے کے بعد اس کے دھونے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ایسی تدبیر اختیار کریں کہ وہ میلا ہی نہ ہو؟ اس میں کیا شک ہے کہ یہ سب سے بہتر اور ضروری امر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دوسرے مذاہب کے برخلاف صرف اسی طرف توجہ نہیں دلائی کہ گناہ کا قلع کما کس طرح کیا جائے، بلکہ اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ گناہ پیدا ہی نہ ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔